السلام علیکم۔ میں ابو خوشین میرا نام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابو خوشین میرا قلمی نام ہے، والدین نے نوید رکھا، دنیا نوید نبی خان کے نام سے جانتی ہے۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل کے دو حصے ہیں، ایک سفر اور ایک لکھت پڑھت۔ لکھت پڑھت میری اپنی ہی تحریروں کو پڑھنے کا سلسلہ ہے، اور سفر میں اپنی سفر کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اسی ضمن میں لکھت پڑھت کے ضمن میں گزشتہ ہفتے میں نے اپنا مضمون قسمت خوابوں کی بھیانک تعبیر اپلوڈ کیا تھا، اور آج یعنی بروز جمعہ 22 جنوری سن 2021 کو میں دنیا کا فنڈا پیش خدمت کر رہا ہوں۔ دنیا کا فنڈا، انسانی جسم کی دنیا بائی پولر ہے، یعنی اس کے جسم کو دو پاور سینٹر کنٹرول کرتے ہیں، ایک دل اور دوسرا دماغ۔ دل کے فیصلوں اور دماغ کے فیصلوں میں ایک بڑا فرق دیکھنے میں آتا ہے۔ دماغ کسی بھی عمل کو کرنے نہ کرنے کے فیصلے پہ اپنا حکم لگانے سے پہلے ہر پہلو کو ٹھوک بجا کر عملی اعتبار سے پرکھتا ہے کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقط دماغ پر کسی عمل کو کرنے نہ کرنے کے فیصلوں پر جب بھی چھوڑا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کام یا تو ہوا ہی نہیں، اور اگر کیا بھی گیا تو ایک تیسرا پہلو نکل کے سامنے کھڑا ہو گیا جس کی طرف دماغ کی رسائی نہیں تھی۔ چنانچہ کام بگڑ گیا یا ہوتا ہوا کام بگڑ گیا۔ جب یہ کام ایک سے زائد دماغوں پہ چھوڑا گیا تو نتیجہ بحث پہ نکلا، اور ایک دقیق بحث کے بعد کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی بابت فیصلہ ہوا، جو کامیاب بھی ہوا اور ناکامی سے ہمکنار بھی۔ دماغ اپنی ساخت کے حساب سے اپنے ذاتی مشاہدات سے باہر سوچنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے فیصلے کبھی مستقبل میں پرفیکشن کے معیار پہ 100% نہ ہو پائیں۔ دل البتہ دماغ کی طرح آپریٹ نہیں کرتا، یہ بس جس پر جم جائے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ دل پہ چھوڑے ہوئے فیصلوں میں بھی غلطی کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ دل اور دماغ مگر جس بات پہ یکتا ہو جائیں اور سائل دونوں کو ان کی جگہ رکھ کر کچھ دل کی اور کچھ دماغ کی بات مان لے اور اس کے پر فیصلہ کر دے، تو اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ کامیابی مل جائے گی۔ دل اللہ کی جناب سے ودیعت کی گئی روح کا جائے مقام بھی ہے۔ چنانچہ اگر روح کو زندہ رکھا جائے، یعنی اللہ پر ایمان مضبوط ہو، تو دل فیصلوں کو جامعیت بخشتا ہے، اور شاذ ہی ایسے دل اور دماغ سے کیے گئے فیصلے ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ پلاننگ میں ناکامی کے امکان کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انسان ہر پلاننگ میں پڑے کسی ممکنہ رکھنے سے نبرد ہونے کے واسطے ایک یا ایک سے زائد ہنگامی پلان بھی بناتا ہے، جسے ہم پلان اے، پلان بی یا پلان سی کے نام سے جانتے ہیں۔ کارپوریٹ ورلڈ میں دل کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جاتی، کیونکہ دل کے حساب سے فیصلوں کی سپورٹ میں کوئی جامد عقلی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، جیسے جملے کارپوریٹ ورلڈ کے کانفرنس رومز میں اول تو بولے ہی نہیں جاتے، اور اگر کوئی بول جائے تو کبھی کوئی پذیرا ہی نہ پائے گا۔ صہیونیت کے پیروکار دماغ کو ہی اپنا کل اثاثہ مانتے ہیں، اور وہ فقط دماغ کے کیے فیصلوں پہ عمل درآمد کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اور 7 درجہ بھر پلانز اور بناتے ہیں کہ حتمی نتیجہ یعنی ہدف جس کے واسطے منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس کے حصول میں کوئی شے مانے نہ ہو۔ برسا برس دماغ سے مشقت کروا کر بالآخر سینکڑوں برس کی پلاننگ تیار کر لی جاتی ہے، اور پھر کام پہ لگ جایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں دل کی طرف میلان زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، مگر یہ برسوں کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان کی ایک کثیر اکثریت پلان بناتی ہی نہیں ہے، اور پلاننگ کے برعکس بس آج ٹپاؤ کل کی کل دیکھی جائے گی والے فلسفے پہ عمل کرتی ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ یہ آج ٹپاؤ والی اسکیم تو دل صاحب کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتی، بس حالات خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ پھر کل کا کیا معلوم، سانس ہو کہ نہ ہو۔ سانس نہ ہوئی تو سانس لینے والے سوچیں کیا کرنا ہے، اور اگر سانس رہ گئی تو جیسے آج ٹپ گئی کل بھی ٹپ ہی جائے گی۔ باپ دادا بھی تو آج ٹپا والے فارمولے پر ہی عمل پیرا تھے۔ ہم بھی رہیں گے، سکون سے جئیں گے، سکون سے مر جائیں گے۔ عمومی طور پہ اس رویے کو توکل علی اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر سطح غربت پر یا اس سے پست یا متوسط طبقے کے افراد اس طرح کے رویوں کے حامل نظر آتے ہیں۔
البتہ ان میں سے جو افراد ترقی کر کے اوپر کے طبقات پر رسائی کر سکے وہ آج ٹپاؤ والے آباء و اجداد کے فلسفے سے بغاوت کے مرتکب ہوئے اور گزرے کل اور اپنے طبقے کے افراد کی زندگیوں کا مشاہدہ کر کے اپنے آج کو دل و دماغ کے حوالے کر کے آنے والے کل کے واسطے منصوبہ بندی کر کے کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر گئے۔ ہمارے معاشرے پر مسلط اسلام کے ٹھیکیدار دراصل اللہ پہ توکل کی یہی توجیہات پیش کرتے ہیں جس کی روح سے دنیا میں کامیابیاں سمیٹنا دراصل دنیا کمانے کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ تو یہودیوں کا خاصہ ہے۔ چنانچہ بس بہت قلیل وقت کے لیے ضرورتاً کام کیا جائے اور باقی وقت اللہ اللہ کریں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کے خانقاہیں آباد کر دی جائیں۔ جب اللہ ایک کیڑے کو سمندر کی گہرائیوں میں اور پتھر کے پیٹ میں رزق پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کیا تمہیں رزق نہیں پہنچائے گا؟ اللہ نے انسان کو عقل و فہم کی نایاب دولت عطا کی ہے، اور اس صفت کا ہونا خود اپنی ذات میں متقاضی ہے کہ انسان اپنے لیے، اپنے کنبے اور اپنے ہم اثر معاشرے کے واسطے کچھ بہتری کے معاملات چھوڑ کے دنیا سے رخصت لے۔ ہر پچھلی نسل اگلی نسل کے واسطے رہن سہن، معاشی جدوجہد میں آسانیاں ورثے میں چھوڑیں۔ یہی یہاں مسلمان یا غیر مسلمان کی کوئی تمیز نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ پہ ایمان، شاعر اسلام کی توقیر، احکام شریعت پہ عمل اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری پہ یقین جو فائدہ دے گا وہ اخروی زندگی میں ہی ملے گا، نہ کہ دنیا میں۔ البتہ دنیا میں اللہ کا بندہ انصاف پہ مبنی زندگی بسر کر کے اپنے معاشرے میں ساتھ منسلک افراد کے واسطے رحمت ضرور بنے گا، جسے آئندہ نسلیں اچھی الفاظ سے یاد کریں گی اور اس کے واسطے دعائیں مغفرت کرتی رہیں گی۔ دنیا کمانا دیگر شے ہے اور دنیا میں کمانا دیگر۔ اس فرق کو اگر سمجھ لیا جائے صاحب تو دور حاضر کا انسان، بالخصوص مسلمان، اپنی معاشی جدوجہد کو مجرمانہ فعل سمجھنے کے بجائے عبادت سمجھ کر انجام دے گا اور اللہ کے اجر کا متقاضی بھی بنے گا، نہ کہ دنیاوی زندگی کو جرائم سے پر آخرت میں خالی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی پکڑ کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ بات تو ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ایک دن اس دار فانی سے کوچ لازمی کرے گا، کیونکہ جب اس کے باپ دادا اس دنیا میں ابدی زندگی کا حقدار نہیں ٹھہرے تو وہ کیسے اس کا حقدار ٹھہر سکتا ہے؟ اور وہ کیسے اس کا حقدار ٹھہر سکتا ہے کہ وہ قیامت تک جیے؟ چنانچہ ہر انسان اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق اپنی موت کے بعد کے حالات کا احاطہ کرتا ہے۔ دنیا میں تمام عقائد کے پیروکار بعد از موت زندگی کے قائل ہیں۔ الہامی مذاہب جیسے اسلام، یہود، نصارہ وغیرہ کے تحت افراد اخروی زندگی یعنی کہ باصل بعد از موت کے قائل ہیں، اور افسانوی عقائد کے پیروکار پنرجنم یعنی دوسرے جنم کو دنیا میں ہی بھگتا دیتے ہیں۔ گویا ان کے عقیدے کے مطابق دنیا لازوال ہے اور جو اچھا برا ہوگا ادھر ہی ہوگا۔ خیر، جیسے پچھلے مر گئے آج کے زندہ بھی مریں گے اور کل کے پیدائشی بھی، یہ ایک مصمم حقیقت ہے، اس سے پہلو تہی نہیں ہو سکتی۔ اب جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس پہ اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کس مذہب کا پیروکار ہے یا دہریہ ہی ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری دنیا کے آپریشن سے متعلق ہے اور دوسری اخروی زندگی کی چوائس کی۔ دنیا زندہ انسان چلاتے ہیں، نہ کہ جن، جانور یا کسی مردہ ولی اللہ کی روح۔ زندہ انسانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنی نسل کی افزائش کرے، اپنی نسل کی تربیت کرے، ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنائیں، ان کے واسطے آسانیاں پیدا کریں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو اپنی کمائی کو اپنی نسل میں تقسیم کریں اور اس دنیا سے رخصت لیں۔ اگلی نسل پھر وہی کام کرے اور اپنی آئندہ نسل کو اس سے بہتر زندگی مہیا کرے جو اس کو ورثے میں ملی تھی، اور اس سے بہتر میراث چھوڑے جو ان کو ورثے میں ملی تھی، اور دنیا سے اپنا کردار ادا کر کے چلتے بنے۔ آدم سے لے کے آج تک دنیا اسی اسکیم پہ چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس گورکھ دھندے میں کل کی کل بنی نوع انسانیت ابتدائے آفرینت سے لگی ہوئی ہے اور لگی رہے گی۔ اسی گورکھ دھندے میں کوئی دنیا تو کما لیتا ہے مگر آخرت کے واسطے کچھ بچت نہیں کر پاتا، اور کوئی دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت کے واسطے وافر زاد راہ بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ آخرت کا مال و متاع اسی دنیا کو کمانے اور اسی دنیا میں کمانے پہ منحصر ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے دنیا بالکل ویسے ہی کمائی جائے گی جیسے یہود و نصارہ کماتے ہیں۔ مسلمان اللہ کا بندہ جب دنیا کمائے گا تو اپنی کمائی کو انصاف پہ تقسیم کرے گا، اور غیر مسلم یہ کام شاذ ہی کرتا نظر آئے گا۔
مسلمان اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کو وہ وقت دے گا جس کا تقاضا اللہ اس سے کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں بھی تقسیم ہے، ایک قلیل تعداد اللہ سے منسوب ہے اور ایک کثیر اکثریت معاشرے سے متعلق۔ عقیدہ توحید ایک دفعہ یقین کر لینا، نماز روز بلا ناغہ 5 وقتہ ادا کرنا، سال میں 1 ماہ کے روزے اور عمر میں 1 بار حج انفرادی عبادات ہیں جن کا معاملہ انسان کا اس کے رب کے ساتھ 1 to 1 ہوگا۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات معاشرے کے ساتھ رویہ، انسانوں کے ساتھ معاملات وغیرہ معاشرے سے متعلق ہیں اور اس کا معاملہ انسان کے ساتھ رب ہی کرے گا، مگر اس مسئلے میں تھرڈ پارٹیز کا عمل دخل کلیدی ہوگا۔ اب یہ انسان خود سوچ لے کہ ایک رب کے ساتھ معاملات سلجھانا آسان ہے یا عوام کے ٹھاٹے مارتے سمندر کے ساتھ، کیونکہ ایک فرد کے اعمال کے اثرات یا ثمرات یا نقصانات کی شکل میں اس فرد کے ہم اثر معاشرے میں وسیع تر رقبے پہ محیط ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان نقصان کا یا ثمرات کا تخمینہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور جہاں ان ثمرات یا نقصانات کا تخمینہ لگانے کے واسطے کھاتے کھولے جائیں گے وہاں ایڈٹ یا کریکشن کا آپشن نہیں ہوگا، یعنی جو کھاتے کھل گئے سو کھل گئے، اب انہی کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سوال یہ بڑا کلیدی ہوگا کہ تم کیا کر سکتے تھے، تم نے کیا کیا، تم کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی تھی، تم ان کو کیسے بروئے کار لائے، تم سے خلق خدا کیا کیا فائدے اٹھا سکتی تھی، تم نے کیا فائدہ پہنچایا۔ یہ سوالات اٹھیں گے تبھی جب ان کو اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی اللہ وہ سوال نہیں کرے گا جس کے جواب کسی فرد کے پاس مثبت ہوں گے۔ مثبت کارکردگی پہ بنا پوچھے ہی فلاح کی طرف روانگی کروا دی جائے گی۔ سوال ہونے کا مقصد ہی ناکامی اور نامرادی کی ابدی زندگی۔ یہ جرات دنیاوی عدالت کی طرح نہیں ہوگی صاحب، جہاں جھوٹے سچے گواہ اور جعلی کاغذات جمع کر کے قاضی سے گلو خلاصی لے لی جائے گی۔ یہاں تو مقدمہ پیش ہونے کا مطلب ہی ناکامی ہے۔ چنانچہ ہم دنیا میں معاشرے کو فیٹ کریں، ملازمت کے ذرائع پیدا کریں، ناداروں کی مدد کا کوئی وسیلہ بنائیں، اپنی نسل کی بہترین دنیاوی و دینوی تعلیم کا بندوبست کریں، بزرگوں کی اعانت کا بندوبست کریں، معاشرے کے یتیم و بے سہارا بچوں کی پرورش کا انتظام کریں، اور ہر انسان اپنی بساط کے مطابق انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ تمام کام کرے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جس انسان کو جو دیا یا اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی محنت سے جو کمایا، وہ علم ہو، دولت ہو، رتبہ ہو یا ہنر، وہ تمام ایک قرض ہے جو اس نے تقسیم کرنا ہے، اور اگر کسی فرد نے اپنی صلاحیتوں اور اللہ کی عطائیوں کے ساتھ انصاف کیا اور معاشرے میں ایک کارآمد فرد کی طرح عمر گزار کر دار فانی سے رخصت ہوا اس حال میں کہ مومن تھا، توحید پرست تھا، تو اخروی زندگی میں کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ یہ ہے مثال دنیا میں کمائی کی جس کا ثمرہ آخرت کی کامیابی کی شکل میں ملے گا۔ اس کے برعکس تمام عمر کی کمائی اپنے اور اپنی اولاد کے واسطے تھی، معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچا، اس کے دولت، اس کے دوست، احباب، پڑوسی، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، دنیا، الغرض اس کا ہم اثر معاشرہ سختیاں بھگتتا رہا، اور وہ اور اس کی اولاد عیش و عشرت کے مزے لوٹتے رہے۔ ایسی صورت میں میرے دوستو، اس فرد نے فقط دنیا کمائی، آخرت کی کمائی صفر تھی۔ خدا حافظ۔